دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے. فرمایا ہر برائی کی جڑ جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، دغا بازی کرنا، ڈکیتی کرنا، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں دنیا کی محبت سے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، دنیا گندی ہوتی ہے، دنیا نجس ہوتی ہے، یہ ہم نے کب سنا ہے؟ کیا ہمیں ماں نے گود میں بیٹھا کر یہ سمجھایا ہے کہ بیٹا دنیا کے چکر میں نہ پڑنا، دنیا گندی ہوتی ہے؟ پھر کیسے دماغ میں جائے گا؟ کبھی باپ نے انگلی پکڑ کر بتایا ہے کہ دنیا گندی ہوتی ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا؟ کبھی 10 دوست بیٹھتے ہیں وہاں بڑے بڑے بنگلے بنانے کی، اسے دگا دینے کی، اس کا مذاق اڑانے کی بات کرتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا گندی ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ میں کیسے جائے گا کہ دنیا گندی ہوتی ہے جب بات ہی نہیں ہو رہی؟ کسی بھی چیز کا ذکر کرنے سے وہ دماغ میں بیٹھتا ہے. اور افسوس کی بات ہے، جہاں ذکر ہونا چاہیے تھا جلسوں میں، مسجدوں میں، کہ دنیا گندی ہوتی ہے، وہاں بھی وہ ذکر ختم ہو گیا. وہاں تو یہ کہہ رہے کہ وہ گندا ہے، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اس سے بچو، اس سے بچو. واہ ہما ذوق آگہی، ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم سورۃ الفجر کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے تھے. 15 آیتوں پہ ذکر ہو چکا تھا، 15 آیتوں کا. آگے کی 15 آیتیں انشاءاللہ العزیز، اللہ کی توفیق جہاں تک شامل حال ہوگی، آج ذکر کرنے کی کوشش ہوگی. تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت پاک میں انسان کی ایک کمزوری کا ذکر کیا اور فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کی یہ کمی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو مال و دولت سے نوازتا ہے، اپنی نعمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، عہدہ اور منصب دیتا ہے، تو انسان اسے آزمائش سمجھنے کی بجائے، اللہ کی طرف سے امتحان سمجھنے کی بجائے، اسے کیا سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے. یہ سوچ کر وہ اسی غفلت میں مغرور ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 طریقے سے آزمایا. ایک تنگ دستی اور مفلسی دے کر بھی آزمایا اور مال و دولت دے کر بھی آزمایا. فرماتے ہیں مفلسی اور تنگ دستی میں تو ہم کامیاب ہو گئے، جب سختی تھی اس میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن جب اللہ رب العزت نے مال و دولت ہمیں دیا تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے اس امتحان میں ناکام ہو گئے. تو حقیقت میں نعمتوں کا ملنا یہ اللہ کی رضا پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اگر صرف مال و دولت کا ملنا اللہ کی رضا پر ڈیپینڈ ہوتا اور اللہ کی رضا کو بتاتا کہ جس کے پاس دولت ہے اللہ اس سے راضی ہے، اگر یہ بات ثابت ہوتی تو کبھی بھی نمرود مالدار نہیں ہوتا، شداد مالدار نہیں ہوتا، فرعون مالدار نہیں ہوتا، یزید مالدار نہیں ہوتا. بلکہ مال و دولت حقیقت میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے، لیکن بندہ مغرور ہو جاتا ہے. اور صرف بندہ مغرور نہیں ہوتا، جو اسے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو اتنی دولت مل گئی ہے، فلاں جو کام کر رہا ہے اس میں اس کو سکسیس مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اس سے خوش ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں اس کے دولت، اس کا مال یہ نہیں دیکھتے کہ ہر قدم قدم پر اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے. عزت و شوکت حاصل کرنے کے لیے اس نے حرام اور حلال کی تمیز کو فراموش کر دیا ہے، اس بات کو وہ نہیں دیکھتے. اپنی ہر بات میں جھوٹ بولا ہے، فریب کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، تب جا کے دولت حاصل کیا ہے، اس بات پر ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر صرف دولت پر ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل حقیقت میں یہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے اندر سے دل گواہی دے کہ بندے ذرا پہلے کام پہ غور کر لے کہ اس کام سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں. اگر راضی ہے تو کر، اگر راضی نہیں ہے تو اسے چھوڑ دے. یہ اللہ کا فضل ہے. اگر بندہ جھوٹ بولنا بھی چاہے تو غیب سے ایک طاقت اس کی زبان کو روک دے اور دل اندر سے کہے تو اللہ کا بندہ ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، اس نبی کا ماننے والا ہے جو نبی امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں. اس نبی کا غلام ہو کر جھوٹ بولتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا. اس لیے بندہ جھوٹ بولنا بھی چاہے تو جھوٹ نہ بول سکے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ مال و دولت تو ہر نافرمان، ہر دغا باز حاصل کر رہا ہے. تو یہ انسان کی کمی ہو گئی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
پھر دوسری کمی اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ توجہ سے سنیں، دوسری انسان کی کمی یہ ہے کہ اگر بندے کو اللہ آزمانے کے لیے اس کے رزق کے دروازوں کو بند کر دے، تھوڑا سا رزق روک دے، تب بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے دنیا میں مجھے رسوا کر دیا، لوگوں میں مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی مال و دولت ملے تو کہتا ہے اللہ کا فضل مل گیا، اور اگر ذرا سا مال و دولت رک گئی، جو دولت آ رہی تھی تھم گئی، جو عزت لوگ کر رہے تھے اس میں کمی آ گئی، جو ہماری مرضی سے کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہونے لگا ہماری مرضی کے مطابق، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا، اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ دو طریقے سے بندوں کو آزماتا ہے، دو طریقے سے، ایک نعمت دے کر آزماتا ہے، دوسرا نعمت لے کر آزماتا ہے۔ نعمت دے کر اس طرح آزماتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھیں میری دی ہوئی نعمت کو صرف اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگاتا ہے، صرف اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں لگاتا ہے، یا میرے بندوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ دے کر اس طرح آزماتا ہے۔ کبھی اگر میری راہ میں ضرورت پڑ جائے، کبھی میری راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو صرف اپنے آرام کے بارے میں سوچتا ہے یا میری راہ میں بھی آگے بڑھ کر کے دیتا ہے۔ اس طرح اللہ دے کر آزماتا ہے، اور کبھی لے کر اس طرح آزماتا ہے کہ دیکھیں میں نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں، کچھ دن میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، زندگی بھر تو کھلایا ہے، زندگی بھر تو پلایا ہے، اس کا یہ سانس لینے تک کی اس کو کیا کہتے ہیں صلاحیت نہیں تھی، وہ میں نے دی ہے، آج کچھ دن میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، تو یہ صبر و شکر سے کام کرتا ہے، میری رضا پہ راضی رہتا ہے، یا لوگوں میں اپنی غربت کا اشتہار نکالتا ہے، اپنی قسمت کو کوستا ہے، لوگوں کے سامنے میری ناشکری کرتا ہے، یا میری رضا پر راضی رہتا ہے۔ اللہ دونوں طریقے سے بندوں کو آزماتا ہے۔ لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اگر اللہ دے تب بھی، اگر اللہ لے تب بھی وہ یہی کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف سے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے شاگرد کو، مرید کو سمجھانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، توجہ سے سننا، انہوں نے پوچھا، مرید نے، پیر صاحب نے مرید سے کہ بیٹا یہ بتاؤ صبر و شکر کیا ہوتا ہے، صبر و شکر کسے کہتے ہیں؟ تو جو شاگرد تھے، مرید تھے، انہوں نے کہا حضور شکر یہ ہے کہ اگر اللہ دے اللہ نعمتیں عطا کرے تو بندہ جو ہے شکر کرے، یہ شکر ہے، اور صبر یہ ہے کہ اگر اللہ بندے کو نہ دے تو صبر کرے، شکوہ نہ کرے، یہ صبر ہے۔ آپ مسکرائے، حضرت مسکرائے اور فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ وہ تعجب ہوا، کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو ذرا کتے کو، جب اسے روٹی ڈالو وہ جو ہے دم ہلا کر تمہارا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہ دو تب بھی دروازے پر بیٹھا رہتا ہے صبر کے ساتھ۔ تو اس میں کیا فرق رہا؟ کہا حضور اللہ والوں کا صبر و شکر کیا ہے؟ کہا اللہ والوں کا صبر و شکر یہ ہے کہ اگر اللہ نہ دے تو شکر کرے، مولا میں تو جینے کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے زندگی دے دی، یہ بہت بڑا تیرا کرم ہے، روٹی تو چھوڑو، شکر یہ ہے کہ اگر اللہ نہ بھی دے تو شکر ادا کرے، مولا تیرا کرم ہے، تیری حکمت ہے، اور اگر دے تو اللہ کی مخلوق میں اسے بانٹ دے، یہ اللہ والوں کا صبر و شکر ہے۔ تو فرمایا انسان کی کمی یہ ہے، اس کی کجی یہ ہے کہ جب اللہ آزمانے کے لیے رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے، تھوڑا رزق میں تنگی لاتا ہے، تو بندہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، وہ کہتا ہے یقول ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے لوگوں میں رسوا کر دیا، آج میری لوگوں میں میرا روب نہیں ہے، دبدبا نہیں ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، حقیقت یہ ہے کہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یہ جو بھی برائی آتی ہے، خرابی آتی ہے، تم پر تنگی آتی ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کا ریزن یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت کا خیال نہیں کرتے ہو۔ اب ذرا قرآن کے بیان کا انداز دیکھیں، قرآن کے بیان کا انداز دیکھیں۔ قرآن نے یتیموں کو روٹی دینے کی بات نہیں کی، قرآن نے یتیموں کو کھانا دینے کی بات نہیں کی۔ ارے بابا بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈال دیا جاتا ہے، یتیموں کو دیا تو کون سا کمال کیا؟ یہاں یتیموں کو روٹی دینے کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو، ان کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اگر بریانی کی دیگیں بچ گئی تھی شادی میں تو لا کر مدرسے کو دے دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ اگر 2-3 گھنٹے ابھی اور آپ کے پاس رہتی تو کچرے کے ڈبے میں منسپالٹی کے پھینکنا پڑ جاتا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو روٹی دینے کی بات نہیں کرتا، عزت دینے کی بات کرتا ہے، ان کو اہمیت دینے کی بات کرتا ہے۔ آئیے ذرا آقا کے فرمان سے سنیے
اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کو روٹی نہیں عزت دینے کی بات کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو کوئی بندہ کسی یتیم کی تکریم کرے, اسے عزت دے اور اس کی کفالت کرے, اچھی پرورش کرے, فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح رہیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. یعنی وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ جو یتیموں کو عزت دیتا ہے, ان کی تکریم کرتا ہے, ان کی اچھی تربیت کرتا ہے, وہ آقا کے ساتھ قیامت میں اس طرح جائے گا. پھر ایک اور مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, توجہ سے سننا, حضور فرماتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے, مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین اللہ کو پسندیدہ گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو, وہ روئے زمین پہ سب سے اچھا گھر ہے. پھر آگے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین گھر دنیا میں وہ ہے, بھلے وہ 3 منزلہ کا گھر کیوں نہ ہو, اس کے اندر اے سی ایئر کنڈیشن کیوں نہ ہو, اس گھر میں ٹیلس اور ماربل کیوں نہ لگے ہوں, تب بھی وہ گھر اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہے. پتا ہے وہ گھر کون سا ہے؟ جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اسے عزت نہ دی جاتی ہو اور اس کی کفالت نہ کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جاتا ہو. کیا اسلام کی تعلیم ہے, عزت دینے کی بات. روٹی تو کوئی بھی کسی کو دیتا ہے, اسلام روٹی کی بات نہیں کرتا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے سختی دل کی شکایت کی. کہا حضور میرا دل بہت سخت ہے, اسے کچھ بھی بولیے اس کے اندر نرمی نہیں آتی, یہ بڑا سخت ہے, حضور کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ میرا دل نرم ہو جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کہا اچھا اگر تیرا دل سخت ہے تو ایک کام کیا کر, جب بھی کسی یتیم کو دیکھا کر تو اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر, تیرا دل نرم ہو جائے گا, تیرا دل نرم ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں, حضور کا درس ہو رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے سے ایک یتیم بچہ اندر داخل ہوا جس کے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر تھے. ایسا لگ رہا تھا 2-3 دن سے بچے نے کچھ نہیں کھایا, بڑا کمزور تھا. آقا کی خدمت میں قریب آ کر بیٹھ گیا. حضور نے پوچھا بچے کیا بات ہے, کیوں اتنے قریب آئے ہو, کیا حال ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو اس بچے نے عرض کیا حضور میں یتیم بچہ ہوں, میری ایک چھوٹی بہن ہے اور میری بیوہ ماں ہے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے, اس لیے بھوک کے مارے میں آپ کے پاس آیا ہوں. حضور کا دل تڑپ گیا. حضور نے حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ دوڑو جلدی ازواج مطہرات کے گھر میں جاؤ اور دیکھو کہ کھانے کے لیے اگر کچھ بھی ہے تو لے کر چلے آؤ. تو دوڑے, امہات المومنین کے گھروں میں انہوں نے گشت لگائی, سب کے یہاں گھومنے کے بعد 21 کھجوریں ملی, وہ لا کر حضور کے سامنے پیش کر دی. حضور نے اپنے دونوں چلوؤں میں 21 کھجوروں کو لیا اور اس پر دم کیا, برکت کی دعا کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ہاتھ میں دیا, فرمایا اس میں سے ایک حصہ اپنی بہن کو دینا, ایک حصہ تم خود رکھنا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دینا, اور صبح اور شام ان کھجوروں میں کھانا, اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا. اب وہ یتیم بچہ اٹھا اور مسجد کے باہر دروازے سے جانے لگا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ بچہ جانے لگا یتیم بچہ, تو حضرت معاذ بن جبل ادھر دور سے اٹھے اور دوڑ کر دروازے کی طرف آئے اور آ کر بڑی شفقت کے ساتھ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور ان کے چہرے کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ بڑی شفقت اور بڑے پیار کے ساتھ وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, اور فرمایا کہ بیٹا گھبرانا نہیں, اللہ تمہاری کفالت کرے گا, کوئی نہ کوئی تمہاری زندگی کا انتظام اللہ فرمائے گا. یہ کہا وہ بچہ آگے چلا گیا. حضور کی نظر پڑ گئی, حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا, چونکہ بڑی شفقت سے وہ ہاتھ رکھ رہے تھے. جب قریب بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ تمہیں کس چیز نے وہاں سے اٹھ کر بچے کی طرف جانے پہ مجبور کر دیا, تم کیوں اٹھ کر اتنی دور سے بچے کے قریب گئے اور اس کے سر پر شفقت سے تم نے ہاتھ رکھا؟ کہا حضور اللہ نے میرے دل میں یتیم کا پیار رکھا ہوا ہے, اس چیز نے مجھے اتنی دور سے اٹھایا اور میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اب حضور کا جواب سنیے, حضور فرماتے ہیں مبارک ہو جو کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, جتنے بال اس کے سر ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اس یتیم پر ہاتھ رکھنے کی برکت سے اللہ اتنی نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے, اور قیامت کے دن اسے اتنے درجے اللہ بلند فرمائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو. روٹی کی پھر کہہ رہا ہوں, روٹی کی بات نہیں عزت کی بات ہے. یتیموں کو عزت دیا کرو. آج کل جو پیکٹ بانٹتے ہیں, ذرا پیکٹ ایک دینا ہوتا ہے, فوٹو لینے والے 10 ہوتے ہیں, یہ عزت کی بات نہیں ہے. ایسے کبھی دیا کرو کہ دینے والے کو بھی نہ پتا چلے کہ کون دیا ہے, تب جو اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, آسمان کا عرش بھی اسے نہیں روک سکتا, وہ سیدھے اللہ تک پہنچے.
کسی کو نہ پتا چلے کہ کس نے مدد کی ہے، اس طرح مدد کرو۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تمہاری خرابی یہ ہے تم کمزور ہو، تم نہیں کھلا سکتے، تم یتیموں کی پرورش نہیں کر سکتے، لیکن تم ترغیب بھی نہیں دلاتے ہو کہ یتیموں کی پرورش کی جائے، مسکینوں کی پرورش کی جائے۔ تم کمزور ہو، تمہارے سرکل کے دوست تو امیر ہیں، وہ تو خرچ کر سکتے ہیں، ان کو تو ترغیب دلا سکتے تھے، ان کو تو بتا سکتے تھے کہ فلاں غریب ہے اس کی مدد کی جائے۔ دوست پلاننگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سال میں بڑا بورنگ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ٹور پہ جاتے ہیں، یہ دوست لوگ مل کے ہی پلاننگ کرتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے اچھا نہیں کھائے، چلو 10 لوگ مل کر کے مندی بناتے ہیں، یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی یہ بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ چلو 20 دوست مل کر ایک بیوہ کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، کبھی یہ پلاننگ بھی ہوتی ہے؟ کبھی یہ پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ فلاں ہمارے محلے کا بچہ بہترین پڑھنے والا ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، چلو ہم اپنے پیسے ادھر ادھر بہت اڑا دیتے ہیں، وہ جمع کر کے 1 سال کی فیس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دلاتے ہو۔ فرمایا وتاکلون التراث اکلا لما، تمہاری خرابی تو یہ ہے کہ جو وراثت کا مال ہے اسے بھی ہپ ہپ کھا جاتے ہو۔ جو بھائی کا حق ہوتا ہے، جو ماں کا حق ہوتا ہے، جو بہنوں کا حق ہوتا ہے، جو فرض ہے، سنت بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سیدھے فرض ہے، اس فرض مال کو دینے کی بجائے ہپ ہپ کھا جاتے ہو۔ وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، تمہارے رگوں میں دنیا کی محبت گھس گئی ہے، اس لیے نہ تمہیں حرام نظر آتا ہے نہ حلال نظر آتا ہے، نہ بیوہ کی مجبوری نظر آتی ہے نہ یتیم کی شفقت کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سیلف پسند کرنے والے آدمی ہو، سیلفش آدمی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی محبت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیۃ، میری امت کے لوگوں سنو، دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ فرمایا ہر برائی کی جڑ، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، دغا بازی کرنا، ڈکیتی کرنا، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں دنیا کی محبت سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ روٹی کی پھر کہہ رہا ہوں، روٹی کی بات نہیں، عزت کی بات ہے، یتیموں کو عزت دیا کرو۔ آج کل جو پیکٹ بانٹتے ہیں، ذرا پیکٹ ایک دینا ہوتا ہے، فوٹو لینے والے 10 ہوتے ہیں، یہ عزت کی بات نہیں ہے۔ ایسے کبھی دیا کرو کہ دینے والے کو بھی نہ پتا چلے کہ کون دیا ہے، تب جو اس کے دل سے دعا نکلے گی نا، آسمان کا عرش بھی اسے نہیں روک سکتا، وہ سیدھے اللہ تک پہنچے گی۔ کسی کو نہ پتا چلے کہ کس نے مدد کی ہے، اس طرح مدد کرو۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تمہاری خرابی یہ ہے تم کمزور ہو، تم نہیں کھلا سکتے، تم یتیموں کی پرورش نہیں کر سکتے، لیکن تم ترغیب بھی نہیں دلاتے ہو کہ یتیموں کی پرورش کی جائے، مسکینوں کی پرورش کی جائے۔ تم کمزور ہو، تمہارے سرکل کے دوست تو امیر ہیں، وہ تو خرچ کر سکتے ہیں، ان کو تو ترغیب دلا سکتے تھے، ان کو تو بتا سکتے تھے کہ فلاں غریب ہے اس کی مدد کی جائے۔ دوست پلاننگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سال میں بڑا بورنگ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ٹور پہ جاتے ہیں، یہ دوست لوگ مل کے ہی پلاننگ کرتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے اچھا نہیں کھائے، چلو 10 لوگ مل کر کے مندی بناتے ہیں، یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی یہ بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ چلو 20 دوست مل کر ایک بیوہ کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، کبھی یہ پلاننگ بھی ہوتی ہے؟ کبھی یہ پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ فلاں ہمارے محلے کا بچہ بہترین پڑھنے والا ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، چلو ہم اپنے پیسے ادھر ادھر بہت اڑا دیتے ہیں، وہ جمع کر کے 1 سال کی فیس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دلاتے ہو۔ فرمایا وتاکلون التراث اکلا لما، تمہاری خرابی تو یہ ہے کہ جو وراثت کا مال ہے اسے بھی ہپ ہپ کھا جاتے ہو۔ جو بھائی کا حق ہوتا ہے، جو ماں کا حق ہوتا ہے، جو بہنوں کا حق ہوتا ہے، جو فرض ہے، سنت بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سیدھے فرض ہے، اس فرض مال کو دینے کی بجائے ہپ ہپ کھا جاتے ہو۔ وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، تمہارے رگوں میں دنیا کی محبت گھس گئی ہے، اس لیے نہ تمہیں حرام نظر آتا ہے نہ حلال نظر آتا ہے، نہ بیوہ کی مجبوری نظر آتی ہے نہ یتیم کی شفقت کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سیلف پسند کرنے والے آدمی ہو، سیلفش آدمی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
دنیا کی محبت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیئۃ، میری امت کے لوگوں سنو، دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ فرمایا ہر برائی کی جڑ، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، دغا بازی کرنا، ڈکیتی کرنا، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں دنیا کی محبت سے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری میں کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربا، رواہ البخاری۔ حضور فرماتے ہیں، توجہ سے سننا ترجمہ، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک، اس دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کتنی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت، اس کی ویلیو ہوتی تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ ما سقا کافرا منها شربا، تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کی بھی اجازت اس دنیا سے نہ دیتا۔ یعنی ہم اپنی پسندیدہ چیز کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، لیکن اس دنیا میں کافر بھی جی رہا ہے، نہیں ماننے والا بھی جی رہا ہے، نافرمانی کرنے والا بھی جی رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ کے دلوں میں وہ محبت رچ بس گئی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ دنیا گندی ہوتی ہے، دنیا نجس ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، ہمارے دل و دماغ میں کبھی نہیں آتا۔ کتا ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، ہوتا ہے نا؟ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کتا ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کہیں پھنس جائیں اور کئی دنوں کے لیے کھانا نہ ملے اور کوئی کتا کاٹ کر سیخ کباب بنا کر اور فرائی کر کے مست تیل میں لا کر رکھ دے اور کہے دیکھیے جی کتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فرائی کیا ہوا ہے، اسے کھا لیجئے، تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کھائیں گے؟ کوئی کھائے گا؟ شاید کوئی مرنے والا ہوگا تو بڑی کراہت کے ساتھ الٹی کرتے ہوئے شاید کھا لے گا، لیکن کتنی بھی کوشش کر کے اسے بچنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ سب کہیں گے کیونکہ کتا ناپاک ہوتا ہے، وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ بار بار کتا گندا ہوتا ہے، یہ ذکر ہمارے سامنے ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے ذرا توجہ کریں۔ جب ماں گود میں لے کر ہمیں کھلا رہی تھی، جیسے ہی کتا آیا اس نے مانڈی اٹھا لی اور کہا کتا گندا ہوتا ہے، ہمارے کان میں بات چلی گئی کتا گندا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باپ انگلی لے کر میدان میں گھومنے نکلا تھا، راستے پہ گھومنے نکلا تھا، جیسے ہی کتا آ گیا باپ نے فوراً اٹھا کر اپنے کندھے پہ بیٹھا لیا اور کہا کتا گندا ہوتا ہے، اس سے دور رہو۔ تو وہاں بھی دماغ میں بیٹھ گیا کتا گندا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم تھوڑا بڑے ہوئے، میدان میں گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے کرکٹ، وہاں کتا آ گیا، جیسے ہی کتا آ گیا ہم سب کھیل چھوڑ کر اسے مارنے میں لگ گئے، بھگاؤ باہر بھگاؤ، کتا گندا ہوتا ہے۔ وہاں بھی دماغ میں بیٹھ گیا کتا گندا ہوتا ہے۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، دنیا گندی ہوتی ہے، دنیا نجس ہوتی ہے، یہ ہم نے کب سنا ہے؟ کیا ہمیں ماں نے گود میں بیٹھا کر یہ سمجھایا ہے کہ بیٹا دنیا کے چکر میں نہ پڑنا، دنیا گندی ہوتی ہے؟ پھر کیسے دماغ میں جائے گا؟ کبھی باپ نے انگلی پکڑ کر بتایا ہے کہ دنیا گندی ہوتی ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا؟ کبھی 10 دوست بیٹھتے ہیں وہاں بڑے بڑے بنگلے بنانے کی، اسے دگا دینے کی، اس کا مذاق اڑانے کی بات کرتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا گندی ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ میں کیسے جائے گا کہ دنیا گندی ہوتی ہے جب بات ہی نہیں ہو رہی؟ کسی بھی چیز کا ذکر کرنے سے وہ دماغ میں بیٹھتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، جہاں ذکر ہونا چاہیے تھا جلسوں میں، مسجدوں میں، کہ دنیا گندی ہوتی ہے، وہاں بھی وہ ذکر ختم ہو گیا۔ وہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گندا ہے، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ واہ ہما ذوق آگہی، ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ ساری دنیا کی گندگی نظر آ گئی، اپنی ایک گندگی نظر نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ساری برائی اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھس گئی ہے، دل و دماغ میں دنیا کی محبت بس گئی ہے۔ اب آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ قرآن کا ذرا انداز دیکھیے، کس طرح اس کے اندر جلال ہے اللہ کا۔ یہ ساری باتیں سنا کر اللہ فرما رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہ دنیا ٹکرا کر پاش پاش ہو کے رہ جائے گی، یہ دنیا نہیں بچے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور ملائکہ سب بنا کر کھڑے ہوں گے۔ قیامت کی منظر کشی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں
کہ وجیع یومئذ بجہنم، جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جائے گا، یعنی 70,000 زنجیروں میں باندھ کر جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 ملائکہ پکڑے ہوں گے۔ ایسی حالت میں قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کو لا کر رکھا جائے گا۔ جب الٹے ہاتھ کی طرف اسے رکھا جائے گا، اس کی آواز، پکنے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہوگی، ہر کسی کا دل پانی پانی ہو رہا ہوگا، بڑے نیک لوگ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے جہنم کی آواز کو سن کر۔ جانتے ہیں جہنم کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل ذرا یہ تو بتاؤ، جہنم کا جو عذاب ہے اس کے سب سے چھوٹے عذاب کے بارے میں مجھے بتاؤ، سب سے ہلکے عذاب کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے، اس کا پورا جسم سلامت رہے گا، صرف پیر میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس سے اس کا حال یہ ہوگا یغلی منہما دماغہ، اس دونوں جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ پکنے لگے گا، اور اتنا پک جائے گا کہ وہ دماغ پگھل کر ناک اور کان کے ذریعے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جہنم کی حالت۔ حضور خود پوچھتے ہیں جبریل امین سے، ذرا سوچیں جب سب سے ہلکے عذاب کا یہ حال ہے تو سب سے بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جبریل امین سے، جبریل میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے اس دن سے حضرت میکائیل ہنسنا چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ان میکائیل کی بات ہو رہی ہے جو معصوم اللہ کے فرشتے ہیں، گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں، جو گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے ان کی ہنسی غائب ہو گئی ہے، اور ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں صبح سے رات تک بستر پہ جاتے وقت ایک بار بھی جہنم یاد نہیں آتی۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وجیع یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا انسان کو، اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وہاں بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا۔ یہ موت جو ہے نا یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب انسان کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، جب بے ہوش ہو جاتا ہے کیا بھی کر لیجئے، کاٹ لیجئے، پیٹ لیجئے، کچھ نہیں پتا چلتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور تکلیف بڑھ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، چھٹی ہو گئی عذاب سے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جب تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، سب ختم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا اور موت کو ایک دمبے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے لیٹایا جائے گا، اور حضرت یحییٰ اس کو ذبح کر دیں گے، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی، اب موت ختم۔ جو جنت میں لوگ ہوں گے ان کو ایک ہی ڈر رہے گا، جنتی لوگوں کو، کیا؟ کہ کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمت ختم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی موت کو ذبح کیا جائے گا وہ خوش ہو جائیں گے کہ موت ختم ہو گئی، اب ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اور جو جہنمی ہوں گے وہ ایک ہی امید میں پڑے ہوں گے، کاش موت آ جائے تو اس عذاب سے چھٹی ملے، موت آ جائے تو ہم بچ جائیں جہنم سے۔ لیکن جیسے ہی موت کو ذبح کیا جائے گا وہ امید بھی ختم ہو جائے گی، وہ مایوس ہو جائیں گے۔ 70 سال تک پانی مانگتے رہیں گے جہنم میں رہنے والے، 70 سال تک کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ 70 سال کے بعد جو جہنم کا دروغہ ہوگا وہ گرجتی آواز میں کہے گا کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو لوگ کہیں گے پانی چاہیے، پانی دیا جائے گا ان کو لا کر، 70 سال کے بعد پانی دیا جائے گا۔ کون سا؟ بسلیری، منرلس واٹر، کون سا واٹر دیا جائے گا؟ سنیے قرآن میں مائع غسلین دیا جائے گا۔ اور کون سا پانی ہے؟ اتنا گرم ہوگا کہ جب جہنمی پینے کے لیے قریب کرے گا پورے چہرے کی چمڑی پگھل کر اس میں گر جائے گی۔ اللہ اکبر، پھر پھینک نہیں سکے گا، مانگا ہے تو پینا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پیوں گا، نہیں، مانگا ہے تو پینا پڑے گا۔ جیسے ہی پیے گا پوری انتڑیاں اندر سے کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پوری انتڑیاں کٹ جائیں گی، اور وہ پانی بدبودار اتنا ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر اس کی ایک بوند آج زمین پہ ڈال دی جائے تو انسان چھوڑو جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائیں بدبو کی وجہ سے، اتنا بدبودار ہوگا۔ اور جلد انسان کی 70 گنا موٹی کر دی جائے گی، پتلی ہوگی تو فوراً جل جائے گی، مرنا تو ہے نہیں، اس لیے 70 گنا موٹی کر دی جائے گی اس جلد کو، اور ایک دانت کو احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ انسان اس شکل میں جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ صورت محمدی ہے، آقا کی صورت اس طرح ہے، اس لیے اللہ کسی بندے کو اس شکل میں نہیں ڈالے گا جہنم میں، بڑی بدترین شکل میں، بڑی ڈراؤنی شکل میں ڈالے گا اور جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو وجیع یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا اس وقت
جب جہنم کو لایا جائے گا تب انسان کہے گا کاش میں کچھ کر لیتا، کاش میں کچھ بنا لیتا، کاش میں کچھ اپنے آخرت کے لیے آگے کے لیے بھیج دیتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی زندگی ہی میں آخرت کے لیے کچھ کر دیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ فرما رہا ہے لیکن لوگ دیکھیں گے اس دن اللہ کی طرح عذاب کوئی نہ دیا ہوگا. اللہ اس طرح عذاب دے گا، اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اللہ کی طرح کسی نے ویسا عذاب نہیں دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے پکڑنے کی طرح کوئی دنیا میں نہیں پکڑا ہوگا. ذرا غور کریں، اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے کہہ دے تجھے دیکھ لوں گا، ہماری راتوں کی نیند اڑ جائے گی. اگر ماں باپ کوئی غلطی کرتے دیکھ لیں، گھر جانے کے لیے پتا پانی ہوتا رہے گا کہ کون سے منہ سے گھر جائیں گے. میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا مجھے اپنے ایک بچپن کی بات یاد آئی. چھٹی کا دن تھا، وہ جو گولیاں کھیلتے ہیں کھیل رہا تھا. ایسی جگہ کھیل رہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میرے والد وہاں سے نہیں گزریں گے، لیکن میں کھیل رہا تھا. اچانک بائک سے ان کا گزر ہوا اور انہوں نے مجھے دیکھا، بس اس طرح سر ہلاتے ہوئے آگے چلے گئے. اللہ کی عزت کی قسم لگ نہیں رہا تھا کہ گھر جاؤں یا کیا کروں. ذرا سوچیں، جب باپ کا اتنا ڈر ہوگا کہ صرف اس طرح کرنے سے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں ایسا عذاب دوں گا کہ میرے عذاب کی طرح کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، میرے پکڑنے کی طرح، میرے جکڑنے کی طرح کسی نے نہیں جکڑا ہوگا. کیا کبھی ہمیں خوف ہوا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بیٹا جب رات کو گھر نہیں آتا تو صبح آنے سے پہلے 10 بہانے بنا لیتا ہے کہ میں نے رات کہاں گزارا ہے مجھے بتانا ہے. دوست کے یہاں تھا تو یہ ہوا تھا، گاڑی پنچر ہوئی تھی، تیل خراب ہو گیا، 1000 بہانے ڈھونڈتا ہے. لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا. تب کیا ہوگا؟ تو یہ آیت پاک سورۃ الفجر کی یہ ساری آیتیں ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ لانے کے لیے کافی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو ان آیتوں کا نور عطا فرمائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین.